السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم 17واں پارہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ قیامت کی ان نشانیوں کو جو کچھ قرآن کریم میں بیان ہوئیں اور کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بیان فرمائی گئیں، تو ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے کہ کچھ وہ ہیں کہ جو ہمارے اس وقت بھی معاشرے کے اندر نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی کہ پوری ہو چکی ہیں، اور کچھ وہ نشانیاں کہ جو پوری ہوں گی اور بالکل قرب قیامت میں پوری ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت اقدس میں حاضر تھے اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ قیامت کے روز، قیامت سے پہلے کیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 نشانیاں نہ واقع ہوں گی۔ پھر آپ نے قیامت کی ان بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا جن میں ایک نمبر پر ہے کہ دنیا میں 3 جگہوں کے اندر خسف یعنی دھنسنا ہو جائے گا، یعنی زمین مشرق میں بھی دھنسے گی اور مغرب میں بھی دھنسے گی، اور جزیرہ عرب میں بھی زمین کو دھنسایا جائے گا کہ اچھے بھلے وہاں پر بستیاں آباد ہوں گی، اور صبح لوگ تذکرہ کر رہے ہوں گے کہ فلاں جگہ مشرق میں فلاں علاقہ جو ہے وہ زمین میں دھنسا دیا گیا، اور فلاں علاقہ جو کل آباد تھا آج وہ مغرب میں پورے کا پورا زمین میں دھنس گیا ہے، اور جزیرہ عرب میں بھی فلاں جگہ پر زمین کو اس کے اندر دھنسا دیا گیا ہے۔ تو یہ علامت بھی بالکل قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ ہر روز بخاری کی حدیث پاک ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور پھر دوسرے دن صبح اللہ سے اذن پا کر تو طلوع ہوتا ہے، اور جب قرب قیامت کا معاملہ آئے گا تو سورج حسب معمول طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا، تو اللہ کریم اس کو فرمائے گا کہ وہیں چلا جا، وہیں سے طلوع ہو، جہاں سے تو گیا تھا وہیں لوٹ جا۔ تو ایسا ہونے پر سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس وقت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ زمین میں سے ایک جانور جو ہے وہ نکلے گا، جس کا ذکر جو ہے وہ 20ویں پارے میں اس کا ذکر سورہ نمل میں آیا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بے شک ہم زمین میں سے ایک چپایا نکالیں گے، اور وہ جو نشانی فرمائی گئی چپائے کے نکلنے کی، تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ لوگوں سے اس کے ہاتھ جو ہوں گے وہ انسانوں کی طرح کے ہوں گے، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ تو یہ نشانی جو ہے وہ فرمائی گئی قرآن پاک میں اس جانور کے نکلنے کا ذکر، اور وہ بڑی جلدی پوری زمین میں گردش کرے گا۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر
82 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، 20واں پارہ سورہ نمل آیت نمبر 82، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةٍ من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیتنا لا یؤقنون۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اور جب بات ان پر آ پڑے گی، ہم زمین سے ان کے لیے ایک چپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ بات ان پر آ پڑے گی، اس سے مراد کیا ہے کہ قیامت نزدیک آ جائے گی، کہ اب وہ وقت ہوگا کہ جب قیامت جو ہے وہ بالکل نزدیک ہوتی جائے گی۔ یہ اس کی نزدیک ترین علامات میں سے ہے۔ اور وہ جانور جو ہوگا وہ ہر مومن کے ماتھے پر اور ہر کافر کے ماتھے پر نشان لگائے گا، تو اور کافر لکھے گا اور مومن کے ماتھے پر مومن لکھے گا۔ اور اس کے بعد نمبر 3 کہ یاجوج ماجوج جہاں بند کیے گئے تھے، جس کا ذکر جو ہے سورہ کہف میں ملتا ہے، اور ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان گھاٹی میں حضرت ذوالقرنین نے بند کر دیا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا لوہے کے تختوں پہ اوپر ڈال کر تو ان کے نکلنے کی جگہ کو بند کر دیا تھا۔ اب وہ ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور جب وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے تو شام کا وقت ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اب ہم کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ لیکن جس وقت وہ آتے ہیں صبح توڑنے کے لیے واپس، کہ باقی جو رہ گئی تھی اس کو بھی توڑ دیں اور باہر نکلیں، تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار ان کو اسی طرح ملتی ہے جیسی وہ توڑنے سے پہلے تھی۔ لیکن جب بالکل ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے ایک شخص جاتے ہوئے کہے گا کہ اب ہم اس کو کل انشاءاللہ توڑیں گے، تو وہ انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار ان کو وہیں سے ٹوٹی ہوئی ملے گی جتنی وہ توڑ کے گئے تھے، اور اب وہ اس راستے سے اتر کر تو پوری زمین میں پھیل جائیں گے۔ اور یہ اتنی تعداد میں اور اتنی بڑی جسامت کے اور اس طرح کی کیفیت کے لوگ ہیں کہ وہ زمین پر چلنے والی ہر چیز جو ہے زندہ، درختوں، پتوں، غلے کے علاوہ ہر چیز وہ کھا جائیں گے، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو تک وہ کھا جائیں گے۔ اور جو ان کے راستے میں دریا، جو چھوٹا سمندر ہے بحر تدریہ، اس کو بھی، اس کا سارا پانی وہ پی جائیں گے۔ اور ان کی تعداد بہت زیادہ، اور ان کی جسامت بہت بڑی، اور یہ طاقت میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد دجال کا نکلنا ہوگا کہ یہ ساری زمین پر گھومے گا، لیکن مدینہ اور مکہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی ساری زمین پر اس کا گھومنا ہوگا۔ اور اس کا فتنہ بہت سخت کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرایا ہے اور اس کے فتنے سے لوگوں کو پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت امام مہدی کا آنا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تمہارے ہی میں سے تمہارے امام ہوں گے۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت امام مہدی جو ہیں وہ دجال کو اس کا فتنہ کچلنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اس کا فتنہ اتنا سخت ہے تو کہ اللہ کریم پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ آسمانوں پر اللہ کریم نے ان کو زندہ اٹھا لیا، تو اب وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور اب دجال کا فتنہ انہی کے ہاتھوں سے ختم ہوگا۔ دجال ان کو دیکھتے ہی بھاگ پڑے گا، اور مقام لد پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار کے ساتھ دجال کو ختم کریں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلنے لگے گا کہ جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے، اس طرح وہ گھلنے لگے گا۔ لیکن آج کی اس سائنسی دور میں
جہاں دجال کے بھاگنے کی جگہ ہے مقام لد، وہاں پر یہودیوں نے ایک ایئرپورٹ تیار کر لیا. جب پہلے لوگوں کو شروع میں سمجھ نہیں آ سکی کہ جنگل بیابان میں جہاں پر کوئی شہری آمد و رفت نہیں ہے وہاں پر یہ ایئرپورٹ بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی. لیکن بعد میں جن لوگوں نے آسمانی کتابوں کی ان خبروں کو سنا پڑا، ان کو یہ معلوم تھا کہ مقام لد پر چونکہ دجال جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، اس وجہ سے دجال کو، چونکہ دجال جو ہے وہ یہودی ہے، تو اس وجہ سے اس کو بچانے کے لیے ایک ایئرپورٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اسرائیل میں، جو کہ لد کے مقام پر ہے. اس کے بعد یہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کا فتنہ بھی اسی میں ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہیں تعداد میں کہ ان کے ساتھ جو مقابلہ کرنا ہے وہ ایک بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ کریم اب ان کی گردنوں میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا کہ وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور دنیا ان کے لاشوں کے تعفن سے بدبودار ہو جائے گی. تو اللہ کریم ایک لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو نوچ کھائیں گے، اور ہوا کو حکم دے گا کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر تو سمندر میں پھینک دے. یوں دنیا ان کے تعفن سے اور ان کے وجود سے پاک ہو جائے گی. اور اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دورہ جو ہوگا وہ امن کا ہوگا، اور کوئی اہل کتاب میں سے نہیں رہے گا جو ان پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لائے، کیونکہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ کر شادی کریں گے اور ان کی وفات ہوگی. اور ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر جو ایک چبوترا خالی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. اس کے بعد دھواں، 7ویں نمبر پر دھواں کہ جو کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں پھیل جائے گا، جس کا ذکر جو ہے وہ 17ویں پارے میں، پارہ نمبر 17 اور سورہ حج میں اس کا ذکر ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، اور وہ نشے میں نہ ہوں گے مگر یہ ہے کہ اللہ کی مار کڑی ہے، کہ وہ جو دھواں ہوگا وہ اس طرح پھیل جائے گا اور لوگ لگے گے کہ اس دھوئیں کے اثر سے مدہوش لوگ ہو جائیں گے، اور لگے گا کہ یہ جو دھواں ہے یہ پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور لوگ ایسا لگے گا جیسے لوگوں نے نشہ کر رکھا ہے، حالانکہ وہ مدہوش اس کوئی نشے کی وجہ سے نہیں ہوں گے بلکہ وہ اس دھوئیں کی وجہ سے ہوں گے. اس کے بعد نمبر 9، یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے شام کے علاقے کی طرف لے جائے گی. اور اس کے بعد نمبر 10، اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے ان میں کوئی نیک انسان نہیں ہوگا، کوئی اللہ کا نام نہیں لے گا، اور اس وقت پھر جو آسمان ہے وہ ٹوٹ پڑے گا اور تارے بے نور کر دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کی مانند اڑنے لگیں گے، سمندر ابلنے لگیں گے، اور تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیں گے. یہ وہ 10 بڑی قیامت کی نشانیاں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ارشد سے ارشاد فرمائیں. تو ان علامات کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں میں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو مر گیا اس کے لیے قیامت صغریٰ قائم ہو گئی. تو اللہ کریم ہمیں اپنے سانسوں کی اس ڈور سے جو ابھی جاری ہے اور جب توڑ دی جائے گی اللہ کی طرف سے، اس وقت سے پہلے ہمیں توبۃ نصوح کی اور اپنی زندگی میں نیک اعمال کی توفیق دین کے علم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے ساتھ کرنے کی توفیق آسان فرمائے. مالک ان کوششوں کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے روز محشر ان کو بخشش کا باعث بنا دے کہ کل کو جب ہم قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شفاعت کے لیے حاضر ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا تھا،
تو ہم بھی عرض کر سکیں کہ یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں کی تھیں کہ شاید ہماری بات سے متاثر ہو کر شاید یہ ہماری بات کسی کو سمجھ میں آ جائے. تو جو علماء حق نے بیان فرمایا تھا ان باتوں کو لے کر سن کر سمجھ کر تو ہم نے آگے پہنچانے کی کوشش کی تھی. اللہ کریم ان تمام کوششوں کا روز محشر کو اپنے کرم سے بڑا اجر عطا فرمائے، دوزخ سے نجات عطا فرمائے، اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.